گڈ مارننگ، السلام علیکم. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب. میرے ساتھ ہے سبین فاروق. گڈ مارننگ. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہتے ہیں ویلکم. ہم بڑی انرجی کے ساتھ دن کا آغاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اپنی بات کروں تو میں تو واقعی کوشش کر رہا ہوں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، میں حالانکہ جلدی سو رہا ہوں لیکن 2 دن سے ہو ہی رہا ہے کہ جلدی سونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مڈ نائٹ میں آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر نیند ہی نہیں آتی ہے. بلکہ میں کل پڑھنا شروع کر دے کہ اچھا میں کیسے اپنی نیند کو بحال رکھوں. تو اس میں جو ٹپس تھی اس میں ایک یہ تھا کہ آپ نے فون کا استعمال نہیں کرنا، لیکن یہ جاننے کے لیے بھی کہ نیند کیسے آئے گی میں فون استعمال کر رہا تھا. اچھا ویسے میں ایک اور ریسرچ بھی پڑھ رہی تھی اور آئی ڈونٹ نو مجھے وہ کافی افیکٹو لگی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ رات کو فون کا استعمال نہ کریں اینڈ آل دیٹ. تو مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو سے جو میں نے سنا وہ یہی تھا کہ آپ اگر فون کا استعمال، اگر لیٹس سپوز آپ کو نیند نہیں آ رہی، صرف ریزن یہ نہیں ہے کہ فون کی، اگر فون اس کی وجہ نہیں ہے اور اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں. بیکاز وہ جو مڈ نائٹ تھاٹس ہوتی ہیں، وہ جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے، وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بہت بری طرح سے خراب کرتی ہے. ہاں لیکن سم ٹائمز یہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا. لیکن شعیب دیکھیں اگر اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لیٹس سپوز آپ کو نیند نہیں آ رہی، یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ، آپ جس طرح بتا رہے ہیں جلدی سو گئے، تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ کوئی مووی لگا لیں، ڈسٹریکٹ ہو گئے، آپ فون استعمال کریں، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جائیں. سو یہ ایک الگ سا پرسپیکٹو مجھے دکھا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا وہ پرسپیکٹو. اور یہ بات بالکل صحیح ہے سبین کہ وہ جو اوور تھنکنگ ہے کسی بات نے جو آپ کو پریشان کر رکھا ہے، جب تک آپ ڈسٹریکٹ نہیں کرتے واقعی آپ ریلیکس نہیں ہوتے، آپ کو نیند ہی نہیں آتی. ہاں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ مووی کے علاوہ کچھ سوچیں، what else you can do. کیونکہ جو رات کو بندہ وہ کیا ہی کرے، گھر والوں کو جگائے نا ساتھ، گھر والے جاگ ہی نہ جائیں، گھر والوں کے بھی آفس ہوتے ہیں تو. لیکن اس میں دیکھیں اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے وہ مووی دیکھ لیں، فون یوز کر لیں. آپ کو رائٹنگ کا شوق ہے آپ رائٹنگ کر لیں، پینٹنگ کر لیں. لیکن یہ ساری وہ چیزیں جو کتابی باتیں دل نہیں کر رہا ہوتا، یعنی ریئلسٹکلی آپ مووی ہی دیکھیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کو کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، کوئی آپ کو سکون چاہیے ہوتا ہے. آئی تھنک وہ اسٹل وہ جو اسکرولنگ سے ہم ریلز دیکھ کے ٹائم ویسٹ کریں گے اس سے بہت بہتر تو مووی ہی ہے. ایٹ لیسٹ کسی ایک ایموشن کی مووی ہوگی نا. ریلز میں تو بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ڈفرنٹ ایموشنز ہوتے ہیں تو اور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لیکن ہاں فون کی جہاں تک بات ہے اس میں ایک فیکٹرز کا ضرور ہے کہ جو بلو لائٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، پھر آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سلیپ ہارمون آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو جب سلیپ ہارمون ڈسٹرب ہو جائے گا تو پھر آپ کی نیند گئی، پھر واپس نہیں آتی. لیکن میرے خیال میں اس کا بہتر طریقہ یہ کہ بہت جلدی نہ سوئیں. آپ جو وقت آپ نے طے کر رکھا ہے، جس وقت آپ نارملی سوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر 10 بجے سو رہے ہیں، جتنے بجے بھی آپ کی روٹین آپ کی ہے اتنے بجے اگر آپ سو رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو گھنٹہ جلدی سوتے ہیں بیکاز بچوں کو آج کل جلدی سلاتا ہوں کہ صبح اسکول جانا ہوتا ہے تو بچے تو سو جاتے ہیں جلدی، میں بھی ساتھ سو جاتا ہوں لیکن مجھے بچوں کے تو اسکول بھی کھل گئے ماشاءاللہ اور نیا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو تمام بچوں کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم نئی موٹیویشن کے ساتھ جائیں. نیا یونیفارم ضروری نہیں ہے، نیا بستہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا یونیفارم آلریڈی اس قابل ہے جو چل سکتا ہے تو ضرور اس کو چلائیں. بیگ اگر آلریڈی ہے تو وہ چلائیں، لنچ باکس. اوبیسلی کتابیں نئے سیشن کی ہوتی ہیں تو وہ کتابیں تو امپورٹنٹ ہیں، بٹ جو چیزیں نئی ضروری ہے اس میں پیرنٹس کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نئی سوچ کے ساتھ، نئی موٹیویشن کے ساتھ جائیں، نئی انرجی کے ساتھ جائیں. لیکن نئی انرجی بڑی امپورٹنٹ لیکن پنجاب میں 1 سپٹمبر سے اسکول کھلنے ہیں، باقی جو جہاں اسکول کھل چکے ہیں تو وہاں پر بچے اسکول جا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے، کچھ بچے اس لیے بھی سیڈ ہیں جو کہ جب نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایک دو دوست ایسے ضرور کلاس کے ہوتے ہیں جن کا اسکول چینج ہو جاتا ہے. جیسے میری بیٹی اور بیٹا دونوں مجھے کل کہہ رہے تھے بابا ہماری کلاس میں وہ بھی بچہ اب نہیں ہے، وہ بچہ بھی نہیں ہے، تو وہ بچہ نیا آ گیا. سو کچھ چینجز بھی ہوتے ہیں تو بچے تھوڑا سا سیڈ بھی ہو رہے تھے بیکاز ان کا بانڈز ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہو تو اوبیسلی وہ ایموشنلی آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ بچوں کو کر لیتے ہیں ڈرین. اچھا جی، آج کے دن کی مناسبت سے بھی اگر ہم بات کریں تو دنیا بھر میں جو ہے وہ آج 19 اگست اور یہ منایا جاتا ہے انسانیت سے ہمدردی کا عالمی دن. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی آج کل کے حالات کے حساب سے بھی دیکھا جائے، ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ ناگہانی آفات آ رہی ہیں، ڈیزاسٹرز ہم دیکھ رہے ہیں. بیکاز اوبیسلی جو نیچر کے ساتھ ہم نے کیا تو نیچر کے راستے میں آئیں گے تو نیچر تو ظاہر ہے اس نے تو اپنے راستے سے گزرنا ہی گزرنا ہے. سو یہ پاکستان کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو آج کے دن کی مناسبت بھی ہم دیکھیں تو یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھیں، بہت ضروری ہے. ہمیں نئی ضرورت کسی، یو نیور نو کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. اٹس بیٹر کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کریٹ کریں. کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ٹرائی یور بیسٹ کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں کل ایک ویڈیو آج صبح وہ جو آپ بات کریں نا کہ ایموشنل ریلز اکثر یہ وہ تو آپ کا مینٹل، میرا واقعی موڈ آف ہوا ایک ویڈیو دیکھ کے صبح کہ جو ہے ابھی جو حالیہ سیلاب کی ہم بات کریں
اس میں گاڑی ڈوب رہی تھی اور باقی لوگ اس کو ہیلپ کرنے کے بجائے ویڈیو بنا رہے تھے. حالانکہ 45 منٹس تک وہ she was seeking help. ایگزیکٹلی, اور اس میں بھی وہ والی چیز تھی کہ ایٹ لیسٹ کوئی رسی, کیونکہ وہ اتنا کوئی دور کنارہ بھی نہیں لگ رہا تھا, ایک رسی دی جا سکتی تھی, کوشش کی جا سکتی تھی, لیکن لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے. تو یہ تھوڑی سی نا اپنے اندر ہمیں ہمدردی پیدا کرنی ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے ایکٹ کیسے کرنا ہے. یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر خود ڈیولپ کرنی ہے. آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہم دیکھیں تو ایبسلیوٹلی ایسے. اور اگر ہم اس سال کا تھیم وہ شیئر کریں, دیٹس گلوبل سولیڈیرٹی. اور جب گلوبل سولیڈیرٹی کی ہم بات کرتے ہیں, یعنی عالمی یکجہتی کی جب ہم بات کر رہے ہیں, اور اس میں اس کو مستحکم کرنا اینڈ لوکل کمیونٹیز کو اسٹرینتھن کرنا, یعنی لوکل کمیونٹیز کو آپ نے امپاور کرنا ہوتا ہے اس میں, اور بڑا ضروری ہوتا ہے. بڑا درست آپ نے کہا سرین کہ آج کل کے حالات میں اسپیسیفکلی ان کانٹیکسٹ آف ریسنٹ فلڈز ان پاکستان, بالخصوص جو کے پی, گلگت بلتستان اور کشمیر, تو وہاں پر ویسے بھی زیادہ سے زیادہ اس کام کی ضرورت بھی ہے کہ ہم جو بھی ادارے ہوتے ہیں, جس میں ظاہر ہے نہ صرف امدادی کام سرگرمیاں کرنے والے ادارے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمیونٹیز لیول پر بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ان کی انٹیگریٹڈ ایفرٹس ہوں. بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا سبین کہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا کہ ایفرٹس جو ہے نا وہ انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے, اس لیے جس نے بھی وہاں پر آنا ہے امداد کرنے کے لیے, وہ بھی جو ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت وہاں پر امداد ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس آپ اپنی مرضی سے رینڈملی کہیں پر بھی پہنچ جائیں. اٹس گڈ کہ آپ کے اندر جذبہ آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بہرحال یہ سب کچھ ایک میکنزم کے تحت ہونا چاہیے. اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جس کو ضرورت ہے اس تک اتنی چیز پہنچ سکے. بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی ایک ایریا کو فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے اور سب اسی ایریا کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو دوسرے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اور اسپیشلی سبین جہاں پہنچنا آسان ہوتا ہے, جیسے لوکل گروپس جا رہے ہوتے ہیں وہیں تک پہنچتے ہیں, امدادی سرگرمیاں کی اور واپس آگے. لیکن کچھ ریموٹ ایریاز بھی ہوتے ہیں, اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ڈونیٹ کریں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو جن بھی فاؤنڈیشنز کو, جن بھی اداروں کو, جن بھی لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اوتھینٹک ہیں اور وہ صحیح طریقے سے آپ کی وہ مدد جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, متاثرین تک پہنچا سکتے ہیں, میک شور کرنے کے بعد, ویلیڈیٹ کرنے کے, ویریفائی کرنے کے بعد آپ ان کو ضرور جو ہے وہ امداد دیں. اور آپ, کیونکہ ہم یہاں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں, ایک ہم دعا کر سکتے ہیں, دوسرا ہم مدد کر سکتے ہیں. سو یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اور یہاں بیٹھ کر ہم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے, اللہ تمام انسانیت کو محفوظ رکھے, بیکاز یہ جو ناگہانی آفات ہیں یہ ہم صرف پاکستان میں تو نہیں دیکھ رہے نا, آپ فلڈز دیکھیں جگہ جگہ رپورٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. اور اس میں یہ بہت ضروری ہے یہ بات بھی کرنا کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رنگ, نسل, مذہب, صوبہ, علاقہ, کاسٹ کیا ہے. انسانیت سب سے پہلے ہوتی ہے اور وہی سب سے اوپر رکھنی چاہیے. بریک کی طرف پڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آتے رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. آج آپ کا ٹاپ کا بندہ شاویر آپ کو ٹاپ کا ویو دکھانے والا ہے. پر ٹاپ کا پلان فلاپ ہو چکا ہے, ٹکٹس ختم ہو چکی ہیں. اب ڈیو ہے تو شروع ہے. وہاں اوپر پہنچنے کا ایک طریقہ میں جانتا ہوں. کیوں پھینک رہے ہو یار؟ تمہیں کیسے پتا؟ یہ کامنٹ, یہ ویو اور یہ ماؤنٹین ڈیو. Zong My 5 bundle سبسکرائب کریں. Get 200 GB ڈیٹا اور لاتعداد کالز اور SMS پورے 5 لوگوں کے لیے صرف 5,000 روپے میں. تو ابھی Zong My 5 bundle لگائیں اور خرچہ بچائیں. Zong 4G. Let's get digital. کہانی لکھنے والوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ دوسری مرتبہ ہم دونوں بھائیوں آمنے سامنے لا کھڑا کیا. میرے بیٹے نے بڑے ارمانوں سے مجھے بھیجا تھا یہاں سے, میں اسے کیا جواب دوں گا؟ جس خواہش کو آپ لے کے بیٹھے ہیں بھائی صاحب, میں بھی اسی خواہش کو لے کے بیٹھا ہوں. ظفر کے لیے وہ میرا رشتہ مانگنے آئی ہے, میرا عقل نہیں ہے ان کو. انہوں نے انکار کیا ہے لیکن کوئی نہ کوئی تو برائی ہوگی. جیسے ان کا بیٹا کسی ریاست کا شہزادہ ہوگا جس سے شادی کے لیے میں یوں مان جاؤں گی. تمہاری بیٹی کو خود پر اعتماد نہیں, غرور ہے, غرور. بھول جاؤ ہاشم, بھول جاؤ. نہیں چھوڑوں گا. امی میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں اس ظفر لفنگے سے شادی نہیں کروں گی. کل تک لوگ آپ کو رضا صاحب کہتے تھے, لیکن اب سے لوگ آپ کو رضا مرحوم کہیں گے.
पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्श हैं गहरे, मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में झलके इस धरती की प्रीत, मन के मेले मस्त कलंदर हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे हंसकर बांटे प्यार, अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे आंख के तारे देश, प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश, केसरिया बालमा मुझे पधारो पधारो मार देश देश रे पधारो मार देश। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया जो कि तिब के शोबे से भी वाबस्ता है और साथ साथ रॉक क्लाइंबर भी नींद है। पूरी नहीं आपकी है ना? मैंने तो आज शो की आगाज में बता दिया था। डिस्क्लेमर दे दिया था मेरी नींद पूरी नहीं है। अच्छा, ये होता है कि नींद पूरी ना हो तो अल्फाज आपके साथ छोड़ जाते हैं? मेरे तो वैसे ही छोड़ जाते हैं। आपके तो नींद से लिंक है, तो मैं तो जोन आउट हो जाती हूँ और बोलते बोलते मुझे समझ नहीं आ रही होती अच्छा मैंने लफ्ज क्या बोलना। वो तो खैर एज वाला हाँ, एज का फैक्टर यंग एज में ऐसा हो जाता होता है। इट्स फाइन, चलें जी आगे बढ़ते हैं। लेकिन यंग रहने के लिए क्या करना चाहिए? यंग रहने के लिए अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसे एडवेंचर्स भी करने चाहिए जो कि आपको ड्राइव कर रहे हो। कुछ ऐसे एडवेंचर ना कर लें जो कि आपको एक्चुअली नहीं वो एडवेंचर जो कि आप सेफ्टी के साथ रखते हैं। प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। जब हमने बात की ना तिब का शोबा एंड दिस एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी कि रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग, तो वो करती हैं। आज हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, कैसे इसको मैनेज करती हैं, रूटीन कैसे मैनेज होती है। बिकॉज एज ए डेंटिस्ट वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं डेंटल मटेरियल्स और हेड ऑफ रिसर्च कमेटी फाउंडेशन एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, उसमें खदमात सर अंजाम दे रही हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शहरीन जाहिद, उनसे कराते हैं आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। तो क्या रूटीन होती है? आई मीन इसमें ज़ाहिर है आपकी मैं देख रहा था कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, फिर प्रैक्टिस भी कर रही हैं, फिर एज अ माउंटेनियर या रॉक क्लाइंबर के तौर पे भी, तो हाउ डू यू मैनेज योर डे? आई स्टार्ट अर्ली। सबसे पहली बात वो आप कभी कितना अर्ली हम आपके साथ कंपटीशन में मैं एक्चुअली यूजुअली फजर के बाद आई डोंट स्लीप और आई स्टार्ट माय डे एंड उसकी वजह से एनर्जी भी बरकरार रहती है और फिर वो कंटिन्यू रहती है। आप राइजिंग पाकिस्तान की रूटीन के साथ चल रही हैं। एग्जैक्टली। व्हेन आई केम हियर एंड आई आस्क्ड, फर्स्ट थिंग वाज कि आप इस रूटीन पे चलते हैं। आई नेवर थॉट कि कोई और भी इस रूटीन पे साथ चल रहा होगा जो हम चला रहे हैं, बट इट्स अमेजिंग। यू गाइस आर आल्सो डूइंग अमेजिंग जॉब। हाँ, लेकिन देखिए हम तो यहाँ आ जाते हैं, हम हमारे लिए एडवेंचर वाला काम नहीं कि हमने जाके रॉक क्लाइंबिंग करें। तो आप क्या करते हैं? सुबह क्या करते हैं? फिर पहले क्या होता है? सो देयर वर टाइम्स, मतलब ये डिपेंड करता है वैसे सीजन टू सीजन। जैसे जब गर्मियाँ होती हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो टू ईदर हाइकिंग और वॉल क्लाइंबिंग और एनी अदर थिंग, तो उसमें फिर हम अर्ली मॉर्निंग आफ्टर फजर सेशंस रख लेते हैं। उसमें दीज एरियाज आर सेफ। इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स में हमारे पास रॉक्स हैं, जासमिन कॉर्नर है, एक दो और इसी तरह के सादपुर विलेज के पीछे भी हैं, तो वो दे आर सो सेफ जोन्स। तो वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग अगर आप चले जाते हैं तो यू कैन यू नो डील विद इट, एंजॉय कर सकते हैं। फिर आप कर लेते हैं। ठंड में नहीं कर सकते, गर्मी में कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और इसी तरह सर्दियों के मौसम में वो टाइमिंग जरा चेंज हो जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ द डे। और उसी से चला रहे हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग अगर करके मैं फिर वापस आती हूँ, देन आई हैव टू बी एट ऑफिस एज वेल।
I have 3 kids as well. MashaAllah. So the earlier جو بڑے ہیں وہ دونوں teens ہیں, teenagers ہیں. ماشاءاللہ یہ لوگ کیا, I mean میں دیکھ کر بھی I can't believe honestly. Just because آپ ماؤنٹینئرنگ کرتے ہیں, آپ راک کلائمبنگ کرتے ہیں, یہ because آپ کی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسی جابس ہوتی ہیں جو کہ بس روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں, کیا کیا جائے, اس کے علاوہ وہ آپ کو ایسے بوڑھا کر دیتی ہیں, آنیسٹلی وہ آپ کو ذہنی طور پہ بوڑھا کر دیتی ہیں کچھ جابس. تو بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ آپ فزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, جو کہ آپ نے رکھا ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ تو بڑی بات ہے. آئی مین آپ کو کمپٹیشن دے اور the youngest one جو تھرڈ میں ہے وہ ٹاڈلر ہے, شی از 2 year old. اچھا ماشاءاللہ, ان کو تو بہت ٹائم چاہیے. ایگزیکٹلی, تو وہ جو کمبینیشن ہے, شی گوز ود می ان دا آفس ان دا مارننگ. تو ٹیچنگ میں تھوڑا سا آپ کے لیے آسانی ہے کہ یو ٹیچ, یو مینیج اے لاٹ آف تھنگس, بٹ یو کین گیو ٹائم ٹو دا kids as well. اس کے سلیپ ٹائم پہ آئی ڈو دا ایوننگ پریکٹس. شام کی جو میری پریکٹس ہے اس میں میرا اور اس کا سلیپ ٹائم تھوڑا سا میچ کرتا ہے, اور وہ پھر فادر ڈیوٹی دیتے ہیں تو پھر میں شام کی پریکٹس کر لیتی ہوں. امپورٹنٹ ہے نا کہ کس طرح سے آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے چلتے ہیں. پارٹنر کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ بہت 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 بالکل. ادروائز بہت ساری چیزیں جو کہ آپ نہ بھی کر پائیں. ایسے ہی ہے. دوسرے بچے بڑے ہیں نا, ٹین ایجر بھی خیال رکھ لیتے ہو. ان کی اب روٹین ایسے او لیولس کے ایگزامس دے رہے ہیں, سو دے ہمیں جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی وہ اپنا رکھ لیں. وہ بڑی بات ہے. وہ بچے نہیں ہیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایگزیکٹلی وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ ٹیریبل 2 اینڈ ٹین ایجرز آل ٹوگیدر. سو اٹس آلسو ماؤنٹینئرنگ ٹاسک. دونوں آپ نے درست کہا, وہ ٹاڈلر بھی اور وہ ٹین ایجر دونوں ہی بہت ڈیفیکلٹ ایج ہوتی ہے یہ. بٹ یہ ساری چیزیں آپ سلیپ کی بات کر رہے تھے اسٹارٹ میں, پھر اور چیزیں, آئی تھنک فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی بہت ساری ایسی چیزوں کو اوور کم کر دیتی ہے. چاہے وہ ہیلدی ایجنگ کا پروسیس ہو, وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. Aging is not a problem as long as it's in the healthier manner. So you can stop the growing age by getting into any kind of physical activity that you're interested in. اگر مجھے کوئی کہے کہ ایکسرسائز کرو, جم کرو, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می. بٹ اگر مجھے کوئی ماؤنٹینئرنگ کے لیے یا کہیں ہائکنگ کے لیے چلنا ہے تو آئی ووڈ لو ٹو ڈو دیٹ. سو اس میں یہ ہے کہ وہ ود ریسٹ آف دا روٹین, پھر وہ میری شام کی, جیسے میں نے کہا کہ میں پریکٹس کرتی ہوں. ڈینٹسٹری میں یہ ہے کہ یو کین ناٹ سے نو ٹو دا پیشنٹ ہو از ان پین. Dental pain is something that is impossible to say no to. If I'm saying no to someone, تو یہ میرے end پہ بھی بری چیز ہے. So اس کے other than evening practice, تو I have a number as well on Google. People don't know کہ وہ میرا ہی نمبر ہے. وہ 24/7 available ہوتا ہے. If somebody has problem اس وقت Google کریں تو they will find it رات میں بھی کبھی. تو that number is on. تو وہ اس میں میری نیند تھوڑی ڈسٹرب تو ہوتی ہے, but it gives me such a soothing effect because when I answer the call, give them medication, ask them about their problems, جو بھی ان کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, کوئی پین کب شروع ہوئی, وہ ساری ہسٹری پوچھ کے پھر اس کے مطابق ان کی کوئی الرجیز تو نہیں ہے, کون سی میڈیسن سوٹ کرتی ہے, کیا نہیں سوٹ کرتا, پھر اس کے مطابق آئی سینڈ دیم ٹو دا نیئرسٹ ہاسپٹل. انجیکٹیبل سے اگر پین کنٹرول ہو سکتی ہے, کوئی اینٹی بایوٹک سے کنٹرول ہو سکتی ہے, کسی اور چیز ماؤتھ واش کے استعمال سے جو بیسک چیز ہے ہو سکتی ہے, تو آئی گیو اٹ ٹو دیم. اور تھوڑا پروٹوکول بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرنی, یہ چیز نہیں کرنی, دس ول ایگریویٹ دا پین ان یور کیس. تو اس میں آئی تھنک وہ میرا تھوڑا سا ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہے وہ آپ بتا دیتے ہیں. obviously it's a process جو کہ آپ فالو کریے. اینڈ دین آئی گیو دا ارلیسٹ پاسبل اپوائنٹمنٹ ٹو دیٹ پیشنٹ. ان کو پریفرنس ہم دے دیتے ہیں, ادروائز اونلی بائی اپوائنٹمنٹ چلتی ہوں. سو دیٹس ہاؤ آئی مینیج. اوکے چلیں, زبردست. یہ تو بڑے اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتا دی کہ کس طرح سے وہ مینیج کر کے چل رہی ہوتی ہیں ٹائم. اینڈ obviously جتنی مدرس اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, آپ بھی مینیج کر سکتی ہیں, پروفیشن کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم پارٹنر کی سپورٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, گھر والوں کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا آ جاتے ہیں روٹین کے اوپر. بچوں کے پرسپیکٹیو سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ان کی ڈینٹل ہائیجین کے پرسپیکٹیو سے کیا روٹین ہونی چاہیے جو کہ بچوں کو ہمیشہ سے ہم عادت ڈال دیں؟ اچھا, یہ ایک ضروری چیز ہے. ایز سون ایز دا کڈ از بورن, اس کے بعد سے آپ نے ماؤتھ کی کلیننگ, ہم دودھ پلاتے ہیں مدرس کا ایک بہت مسکنسیپشن ہے کہ مدر فیڈ اگر دے رہے ہیں تو فیوچر میں جو بھی دانت منہ میں آئیں گے ان کو مسئلہ نہیں ہوگا یا اورل ہیلتھ افیکٹ نہیں ہوگی. واٹ ایور دا کڈ از ٹیکنگ فارمولا اور مدر فیڈ,
اس میں چیز یہ ہے کہ اس کے ٹائمنگز مدر کو بلڈ کرنے پڑیں گے. وہ جو گیپ نہیں کریٹ کر پاتی مدرس, وہ ڈسپلن ان کو بنانا پڑتا ہے. اسٹارٹ میں ود ان 40 days آپ کو مجھے پتا ہے کہ 30 minutes کا بھی گیپ ہوتا ہے مدرس کو جو ملتا ہے, اس کے بعد آپ کو کئی دفعہ فیڈ کرنا پڑتا ہے. بٹ یو ہیو ٹو انکریز اٹ ٹو ایٹ لیسٹ 2 hours. سو وہ انکریز کر کے پھر فردر ود ان منتھس آپ اس کی اس طرح کی ہیبٹ کریں کہ وہ گیپ جو ہے وہ 4 hours پہ منیمم آئے, ورنہ 6 hours پہ آئے. جب آپ یہ گیپ کریٹ کرتے ہیں تو اس پروسیس میں بچے کی جو ٹیدنگ کا پروسیس ایک نیچرل ہو رہا ہوتا ہے, تو فرسٹ دانت بھی آئے گا تو وہ بہت دفعہ ایکسپوزڈ نہیں ہوگا ٹو دا ملک. Milk is very good for teeth, but simultaneously it has sugar. Yes. I'm not talking about sugar. It has some kind of carbohydrate. تو وہ carbohydrate can affect the teeth negatively. اور وہ جتنی دفعہ آپ کاربس یا کوئی بھی فوڈ آئٹم آپ اورل کیوٹی میں اس قسم کا ڈال رہے ہیں, تو وہ ایک سائیکل کو اسٹارٹ کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں کیریز سائیکل. تو کیڑا لگنے کا سائیکل. اب اس سائیکل کو آپ نے اس طرح سے اسٹاپ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ملٹیپل ٹائمس, جتنی دفعہ آپ دے رہے ہیں وہ آپ اتنی دفعہ سائیکل انیشیٹ کریں. ریڈیوس دا نمبر آف ٹائمس, گیپ بڑھائیں فیڈنگ میں اسٹارٹ میں, اینڈ لیٹر آن بھی جو ہم جنک, ایک بڑا کامن پرابلم, اب میں ایج بڑھاتی جاتی ہوں, تھوڑی بڑی ایج ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ جنک کی عادت, جس کو پیار ہے اس نے جنک لا کے دینا ہے. That's a very big issue. So we have treated زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہیئر فالیکل مسنگ ہے, سویٹ نہیں ہو رہا, یا اس طرح کے ایشوز, اس وجہ سے اسکن ایشوز, اور ساتھ میں ڈینٹل میں دانت ہی نہیں آتے. ڈیسیڈوس ٹیتھ جو بچوں کے دانت ہیں وہ آ جاتے ہیں اور پھر پرماننٹ مس ہو جاتے ہیں یا کم نکلتے ہیں. تو یہ تھوڑے مسئلے سے بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ٹوٹل ایبسنس بھی ہو سکتی ہے. اور جیسے ایک دفعہ میرے پاس ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک پیشنٹ آئے, اور ایک کے ٹیبو بھی ہے, انفارچونیٹلی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کو جو ذرا ڈفرینٹ ہوں. سو دس از another thing کہ پھر ایسے پیرنٹس بھی اپنی فیملی میں بھی نہیں بتانا چاہتے کہ یہ پرابلم ہے. وہ ایک مدر تھی, شی یوز ٹو کم ٹو می ایٹ آڈ ٹائمنگس کہ مجھے آپ نا سیٹرڈے کے ارلی مارننگ کا کوئی ٹائم دے دیں, یا سنڈے کا کوئی ایسا ٹائم دے دیں جس پہ میں جو ہے نا یوزلی بازار جاتی ہوں, میں بیٹی کو ساتھ لے آؤں گی. سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل دا ریسٹ آف دا ہوم کہ ان کے کیا پرابلمس ہیں. سو وہ اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دانتوں سے, اب میں پرٹیکولرلی اورل اس پہ آتی ہوں, کہ جب وہ دانت ارپٹ ہوتے ہیں تو جو بھی ڈیولپ ہوتا ہے, تو وہ جو آپ اولڈ ایج میں بالکل تھن جو اور بالکل منہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں, اسی طرح وہ بچوں کا بچپن میں تو نہیں پتہ چلتا, جیسے وہ گروئنگ ایج میں جاتے ہیں تو وہ نظر آنا. تو اٹس اے لائف ٹائم ڈینٹسٹری کا اور اسکن اسپیشلسٹ کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے, وہ لائف ٹائم اس کی کیئر ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی اب بہت ساری ٹیکنالوجی, بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, وی ریپلیس اٹ ود ٹائم, ہر چیز ریپلیس ہوتی جاتی ہے. ایونچولی وین دے گرو تو پورا جاب بھی اس میں تو ایک ایکسرے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ دانت آئے گا یا نہیں آئے گا, دانت موجود ہے یا نہیں موجود, وہ کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے. وہ جو ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی ہوتی, وہ میں اسی لیے 2-3 اور سمٹمز بتائے کہ اگر پیرنٹس کو اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے جس میں ملٹیپل چیزیں آپ کو, تو وہ سنڈرومز ہوتے ہیں, اور اس میں اگر ڈیولپمنٹل ایشو ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے. بیٹر کہ چیک کروا لیا جائے. آئیڈیل تو بہت زیادہ ٹھیک ہے ویٹ ضرور کریں, بٹ ایک چیک اپ سے کوئی حرج نہیں ہو جاتا. اور ویسے بھی ہمارے یہاں رجحان نہیں ہے کہ جب تک تکلیف نہیں ہوتی ہم ڈاکٹر ڈینٹل کا تو بالکل رجحان نہیں ہے نا, بالکل بھی نہیں, جب تک دانت روٹ کنال کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں ایگزیکٹلی, یا بس دانت ختم ہونے والا ہے اور دانت نکلوانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. صرف امپورٹنٹ ہے کہ ایوری 6 months جو ہے وہ اپنا چیک اپ جو ہے وہ آپ لازمی کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, آپ کے وقت کیا آپ کے وقت کا شکریہ. ہم نے ڈینٹسٹری پہ زیادہ بات کی, لیکن ہر سیم ٹائم آپ کو جو آپ اس کے ساتھ راک کلائمبنگ ماؤنٹینئرنگ آلریڈی بہت سارے کام کر رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ دیٹس کیپ یو گوئنگ, دیٹس کیپ یو اسٹیئنگ ینگ. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ یہ رائزنگ پاکستان.
सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है ब्राइट मैक्स पावर, माउंटेन ड्यू, सेंसोडाइन, टेलेनॉर, जोंग सीएम पाक लिमिटेड। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। कॉन्सर्ट की टिकट्स अलग अलग क्यों? ग्रुप पास खरीदे और खर्चा बचाएं। और जब एक ही स्क्वाड हो तो ऑफर अलग अलग क्यों? Zong My 5 बंडल सब्सक्राइब करें और 5 लोगों के लिए एक ही ऑफर शेयर करें बिना लोकेशन की टेंशन के। गेट 200 GB डेटा और लातादाद कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My 5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। आज आपका टॉप का बंदा शावीर आपको टॉप का व्यू दिखाने वाला है। पर टॉप का प्लान फ्लॉप हो चुका है, टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। अब ड्यू है तो शुरू है। Come on guys। वहाँ ऊपर पहुँचने का एक तरीका मैं जानता हूँ। क्यों फेंक रहे हो यार? तुम्हें कैसे पता? नहीं 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 नहीं। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, तो कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीता वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट, सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। Zong My 5 बंडल सब्सक्राइब करें। गेट 200 GB डेटा और लातादाद कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My 5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। इंसानियत से हमदर्दी, जिसका आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर बात भी की थी। दुखी इंसान की खिदमत ये एक ऐसा जज्बा है जो कि बहुत से लोगों के दरमियान हम देखते भी हैं और फिर बहुत एक्टिवली काम भी कर रहे होते हैं। अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमने बहुत से अर्थक्वेक्स ऐसे देखे, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो या फॉर दैट मैटर में बहुत से और वक्तों में कुदरती आफात ऐसी देखी पाकिस्तान पर, ऐसी तबाही हमने देखी कि फिर ऐसी तंजीमों ने बहुत ज़्यादा काम भी किया। ज़ाहिर है जो जानी नुकसान होता है वो तो आप नहीं भर सकते, लेकिन हाँ जो लोग
متاثر ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں تھوڑی بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ریسکیو اینڈ دین اس کے بعد ریلیف, دونوں بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. شعیب, ایک چیز مینشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ جب بھی کوئی ایسی ناگہانی آفات آتی ہے ہمارے ملک پہ, جب بھی کوئی ایسی مشکل آ رہی ہوتی ہے, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو جاتی ہے. اور ایسے میں صرف ہم ریلائی یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایفرٹ کی جا رہی ہوتی ہیں, جو ہم ہمیشہ انٹیگریٹڈ ایفرٹس کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کریں کہ کس طرح سے ہماری جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. تو آج بھی ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا ادارہ بہت زبردست کام بھی کر رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آج ہم اس ایسپیکٹ کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں. کیا ہم ہمیشہ ریلائی کرتے رہیں گے, کیا ہم ہمیشہ سوچتے رہیں گے کہ کیسے گورنمنٹ پہنچے گی, یا کس طرح سے ہم خود سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اینڈ اوور آل جو کلائمیٹ چینج ہے, جو اس مرتبہ ہم کلائمیٹ کے جو اثرات دیکھ رہے ہیں, جو اس سے پہلے ہم سب نے کبھی نہیں دیکھے, ذرا اس کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آگے ہمیں کیا مشکلیں دیکھنی ہیں, اللہ نہ کرے. بالکل ایسے ہی ہے. اسلامک ریلیف پاکستان کے ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر حسن ناریجو صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ سر. ہم ضرور چاہیں گے پہلے ہم حالیہ سیلاب پہ جو اس وقت ایفرٹس آپ لوگوں کی ہیں اس پر ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی ٹیمز کہاں پر ہیں, کیا انفارمیشن آپ لوگ گیدر کر پا رہے ہیں, چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پہنچتی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, کچھ چیزیں تھوڑی فیک بھی ہو جاتی ہیں. تو ایگزیکٹ پکچر کیا ہے اس وقت ہمارے نارتھ سائڈ کی؟ جی, میں تھوڑا سا موجودہ مونسون یا جو سیلابی سلسلہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں. تقریباً پاکستان نے اس وقت تک کم و بیش 5 میجر اسپیلس دیکھ چکا ہے مونسون کے اندر, اور یہ 26 جون سے شروع ہوتا ہے. اور اسلامک ریلیف پاکستان اسی دن سے لے کر ابھی تک کوشاں ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو کہ سیلابی اس اثرات کے نظر ہو چکے ہیں. تو پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو سیلاب کا سلسلہ آیا اور پنجاب کو کافی متاثر کیا. تو پنجاب کے اندر ہم نے لیا کہ پھر پنڈی میں کچھ لوگ متاثر ہوئے نالا لیک کی وجہ سے, ہم نے ادھر کچھ جو ہے اپنی سرگرمیاں کی, اور راجن پور کے اندر لوگ متاثر ہوئے تو وہاں سرگرمیاں کی. تو آپ نے دیکھا 14 اور 15 کے درمیانی شب شمالی اور بالخصوص سوات, بنیر, شانگلہ, باجوڑ, مانسیرہ, بٹاگرام, یہ وہ شمالی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے جو کافی متاثر ہوئے ہیں. اس میں بنیر سب سے زیادہ متاثر ہوا. ابھی تک جو اموات کی تعداد نکل کے آ رہی ہے وہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے, کیونکہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز ابھی تک لگی ہوئی ہیں. اور ابھی تک کل کی جو تفصیل ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق کئی ایسے بڑے بڑے ٹنوں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں پتھر, اور وہ لوگوں اور گھروں کے اوپر ہیں, اور وہاں ملبے تلے لاش دبی ہوئی ہیں اور وہ نہیں نکلی. جو اس وقت صرف ایک ضلع بنیر کی اموات نکل کے سامنے آ رہی ہیں وہ 200 کے قریب ہیں, اور 100 کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں. اور لوگ اس وقت تقریباً اس قسم پرسی کے عالم میں ہیں کہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور آپ کھانے کو کچھ دو بھی رہے ہیں تو وہ پکا کچھ نہیں سکتے. تو اسلامک ریلیف پاکستان, میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ 26 جون سے لے کر ابھی تک ان تمام اضلاع کے اندر ان تمام جگہوں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے جہاں جہاں یہ سیلابی اثرات آئے ہیں. اور اس وقت ہماری ٹیم 3 اضلاع کے اندر موجود ہے, اس میں بنیر بالخصوص. بنیر ہم 22 گھنٹے کے اندر پہنچنے کی کوشش کی, گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں. ادھر سے سرچ اور ریسکیو ٹیمز کام کر رہی ہیں, اور جو لوگ نکل کے آ رہے ہیں کچھ سیفر لوکیشنز کے اوپر ہم ان کو کھانا بھی پہنچا رہے ہیں, اور ان جگہوں پہ پہنچ رہے ہیں جن جگہوں پہ شاید کوئی نہیں پہنچ پا رہا. اسی طرح سوات کے اندر لوگ کافی متاثر ہوئے ہیں, شانگلہ کے اندر کافی متاثر ہوئے ہیں. تو آج شانگلہ کے اندر ہماری آپریشنز چل رہی ہیں, کل ہم نے سوات میں شروع کر دی ہیں. تو یہ تمام اضلاع کے اندر کام اس وقت چل رہا ہے, اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کفن موجود نہیں ہے. اور کل کی میں ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں نکل کے سامنے آئی ہوں گی کہ اتنی حد تک ہماری بہنیں اور جو نوجوان لڑکیاں شہید ہوئی ہیں ان کے غسل دینے کے لیے خواتین کم پڑ رہی ہیں. تو اتنی حد تک صورتحال ہے. اور یہ جیسے آپ نے اپنے گفتگو میں فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ جب بھی کوئی تکلیف کسی بھی پاکستان کے حصے میں آئی ہے تو ہم ایک متحد قوم بن کے سامنے آئے ہیں. تو ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ہم نکل کے سامنے آئیں اور ان لوگوں کی خدمت کریں. اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پاکستان اسلامک ریلیف پاکستان صرف اس جگہ پہ موجود نہیں ہے, لیکن ہم نے پاکستان کے اندر ایک اپنی اپیل لانچ کی ہے. تو میں گزارش کروں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے تمام پاکستانی قوم کو جو ادھر پاکستان میں موجود ہیں, یا اس پروگرام کی وساطت سے وہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, کہ آئیں اور ہمارے ساتھ
ساتھ اس کام میں حصہ بٹائیں اور جو ہم نے اپیل لانچ کی ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم لوگوں کی جو کہ اس وقت قسم پرسی کے عالم میں ان کی صرف اس وقت خدمت نہ کر سکیں کیونکہ ان کے بحالی کا ایک طویل سلسلہ ہے. اس کی بحالی کے اندر کیونکہ ان کے گھروں کی بحالی ہے, ان کے باغات تباہ ہوئے ہیں, ان کی زمینیں تباہ ہوئی ہیں, ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں, روڈ 400 کلومیٹر تک ایسا ہو چکا ہے کہ جس جگہ پہ نہیں جا سکتے. کل ڈی سی اور اے سی کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی کہ آپ دور افتادہ جگہوں پہ جو کہ ہلی ایریاز ہیں یا بالکل پہاڑی علاقوں کے اندر آپ آپریٹ صرف اور صرف میول یا ڈونکیز کے ذریعے کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں گاڑیاں نہیں جا سکتی. تو اتنی حد تک صورتحال ناگفتہ ہے. ظاہر سی بات ہے یہ سچویشنز ہم سب کے سامنے بھی ہیں کیونکہ ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, پکچرز بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں, اور اس کے علاوہ فیکٹس اینڈ فگرز ہم میڈیا پہ بھی تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ. تو ایسے میں ہم ضرور اپنے پروگرام کی اوپننگ میں بھی ہم نے ذکر ضرور کیا تھا کہ مدد کریں اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو بھی کر سکتا ہے, ویریفائی کریں اداروں کو, ان لوگوں کو. انڈیویجول ایفرٹس بھی کافی زیادہ ہو رہی ہیں, گروپ ایفرٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں, تو ویریفائی کر کے جو بھی ادارہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ آگے بڑھیں, آپ ہیلپ کریں, جو مرضی آپ کی کیپیسٹی ہے, بہت ضروری ہے. سر کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں جی, کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر میں اسی دن تقریباً جو 14 اور 15 کے درمیانی شب خصوصاً نیلم کے چند جگہوں پہ کنڈل شاہی میں جی کنڈل شاہی کے اندر وہاں کچھ کوئی 8 دکانیں متاثر ہوئیں اور چند لوگوں کی اموات بھی ہوئی. لیکن اگر اس کا حجم دیکھا جائے یا والیوم اس کا دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ نہیں ہے. یقیناً لوگ تکلیف کا شکار ہوئے ہیں, اور پھر مظفر آباد میں اوپر پہاڑی علاقوں کے اندر بھی چند جگہوں پہ ندی نالے طغیانی کا شکار ہوئے, وہاں بھی لوگ کچھ متاثر ہوئے. تو اس جگہ پہ بھی ہماری ٹیمز, کیونکہ ہمارا سب سے پرانا پروگرام اسلامک ریلیف کا نیلم سے شروع ہوا اور نیلم سے پھر مظفر آباد, اور اس وقت ہم فارورڈ کہوٹا اور باغ کے اندر موجود ہیں. تو وہاں بھی ہماری ٹیمز موجود ہیں اور اس جگہ پہ بھی ہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ موازنہ کریں ان علاقوں سے تو اس جگہ پہ اس وقت متاثرین اس طرح سے نہیں ہیں جو کہ شمالی خیبر پختونخوا کے ان اضلاع کی صورتحال ہے. یعنی کشمیر میں تو یہ ہے نا کہ چونکہ متاثر جو ہوئے تو آس پاس چونکہ بھی علاقے وہاں پہ لوگ ہیں مدد کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, دیر آر آرگنائزیشنز جو کہ کام کریں. بٹ ہاں جو سوات یا شانگلہ یا بالخصوص بنیر کی ہم بات کریں تو وہاں پر تو بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر آپ لوگ چل بھی رہے ہوتے ہیں. میں ضرور یہ سوال بھی رکھوں گا کہ ہم چونکہ اس پہ بہت فوکس کرتے ہیں انٹیگریٹڈ ایفرٹس پہ, یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بس جس ادارے کا یا جس گروپ کا جہاں دل چاہتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہ امداد کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اس میں ہم نے کئی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ جس جگہ پہ فار ایگزامپل کمبل, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جیسے سردیوں کے معاملے میں, کہ تو آپ نے وہاں کمبل ہی کمبل پہنچا دیے, جہاں پہ راشن آپ نے راشن پہنچا دیا. اب یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کس جگہ پہ کیا چیز ریکوائرڈ ہے. سو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اچھا جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب انٹیگریٹڈ ایفرٹس کے ساتھ پتہ ہو, اچھا اگر ایک ادارہ اس وقت یہاں موجود ہے تو دوسرا ادارہ دوسری جگہ پہ چلا جائے, یہ گروپ اگر یہاں پر, دوسرا گروپ ایک اور جگہ پر چلا جائے. جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بہت سی جگہوں پہ آپ خچروں کے تھرو آپ پہنچ پائیں گے یا گھوڑوں کے تھرو پہنچ پائیں گے. تو ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو, پتہ ہو اچھا کون سا ادارہ کہاں پر کیا چیز لے کر جا رہا ہے, اور آپس میں شیئر بھی کریں پھر انفارمیشن کہ یہ ہم نے پہنچا دی, وہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے, اس پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. جی, میں خصوصی طور پہ بتاؤں کہ پاکستان میں ہماری جو طویل سفر ہے تقریباً وہ 3 دہائیوں پہ مشتمل ہے, اور پاکستان نے اس میں جتنی ناگہانی آفات دیکھی ہیں یا دیگر جتنے بھی مسائل دیکھے ہیں اس میں ہم پیش رہے ہیں. تو ایک طویل سفر ہے خدمات کا جس کے اندر ہم نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ تمام حکومتی اداروں کے ساتھ اور کمیونٹیز کے ساتھ مل کے ایسی کوشش کی جائے, چاہے لائف سیونگ فیز ہو یا بحالی کا کام ہو, کہ ہم مربوط انداز سے جو آپ نے انٹیگریٹڈ, اور ہماری اپروچ ہی انٹیگریٹڈ ہے. اور اس میں میں حکومتی اداروں کو خصوصی طور پہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ پچھلے 10-15 سالوں میں پاکستان نے جتنی آفات دیکھی ہیں اس آفات کے اندر ہمارے حکومتی اداروں کی استعداد کار بہت بڑی ہے, اور انہوں نے ضلعی سطح سے لے کر صوبائی سطح تک اور صوبائی سطح سے لے کر قومی سطح تک ایسی کوشش کی ہے کہ جتنی بھی کوشش چل رہی ہے ہیومنیٹیرین سیکٹرز یا ایکٹرز کی, اس کو مجتمع کیا جائے, اس کو مربوط کیا جائے, اس کو اکٹھے کیا جائے, تاکہ جو لوگوں کی طرف سہولیات جا رہی ہیں اس کے اندر کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو یا دہراؤ نہ ہو. ایکسکیوز می. تو اب میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم جس دن پہنچے ہیں تو اس میں پہلی ہماری کوشش تھی کہ ہم ڈی سی آفس جائیں, کیونکہ ضلع کے اندر آپ ڈی سی آفس تک نہیں پہنچتے تو آپ ڈپلیکیشن کو اوائڈ نہیں کر سکتے. تو ہم ڈی سی آفس کے اندر گئے, ان سے صورتحال معلوم کی. پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب تک ہم خود کمیونٹیز میں نہ جائیں,
ان کی اپنی زندگیوں کی حالات جب تک ہم معلوم نہ کریں اس وقت تک ہم کوئی کام شروع نہیں کر سکتے کہ نقصان تو ہو گئے لیکن نقصان کی جہتیں یا سمتیں کیا ہیں کہ انسانی جانوں کا نقصان کتنا ہوا ہے, باغات کا نقصان کتنا ہوا ہے, کھانے پینے کا کتنا نقصان ہوا ہے, ان کے اثاثہ جات کا نقصان کتنا ہوا ہے, تاکہ جو ہم مداخلتیں یا سرگرمیاں طے کر رہے ہیں اس کے مطابق بڑے ضروری بھی ہے. اچھا ایک اور چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ان ساری چیزوں میں راشن میں اور اس میں بھول جاتے ہیں ہماری خواتین کو بھی بہت ضروری ہے کہ ہائیجین کٹس ان کو پرووائڈ کی جائیں. ہمارے جتنے بھی ادارے کام کریں اس چیز کو میک شور کریں کہ ہماری دور دراز علاقوں میں جتنی بھی خواتین ہیں, کیونکہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں نا اس میں سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری خواتین متاثر ہوتی ہیں جن کے بارے میں زیادہ بات بھی نہیں کی جا رہی ہوتی ہے, کس طرح سے ان کی زندگی ان کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہائیجین کٹس جس بھی طرح سے پہنچائی جا سکیں ضرور پہنچائیں. اس کو مینڈیٹری سمجھا جائے, نہ کہ یہ کہ اس کو سیکنڈری سمجھ کے بس ٹھیک ہے باقی راشن پہنچ گیا, کمبل پہنچ گیا, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بٹ اگین جس طرح شعیب نے بات کی کہ اٹس امپورٹنٹ کہ اوور آل دیکھا جائے کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس لحاظ سے ان چیزوں کو خریدا جائے اور ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے جس علاقے میں جو بھی ضرورت ہے. اچھا سر, ایسے میں لوگوں کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ بیکاز آج جو ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے صبح شعیب ہم ذکر بھی کر رہے تھے اس سے پہلے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک گاڑی میں ایک خاتون تھی, وہ تقریباً 45 منٹ تک وہ گاڑی ڈوب رہی تھی اور وہ مدد کے لیے پکارتی رہی, لیکن وہاں پہ کھڑے لوگ جو تھے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے اور کسی نے آگے بڑھ کر مدد کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ وہ ایک طویل ویڈیو ہمارے سامنے ہے. لوگوں کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے, کیا کریں کہ اس صورتحال میں؟ یقیناً کبھی کبھار ایسی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں جو کہ وائرل ہو جاتی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کمیونٹیز کے اندر جو باہمی رابطہ ہے اور جو ہماری روایات ہیں سالہ سال جو منتقل ہو رہی ہیں وہ ابھی بھی بہت مضبوط ہیں. تو جہاں ہمیں منفی کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں وہاں ہمیں مثبت چیزوں کو بہت زیادہ پیش کرنا چاہیے. میں خصوصاً ان تمام علاقوں کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جب تقسیم کر رہے ہیں کسی چیز کو تو کوئی بندہ باری لینے کی کوشش نہیں کر رہا, ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کرتا ہے. آپ دیکھیں تمام کے تمام لوگ نامساعد حالات میں ہیں, ان کے بچے اس وقت بلک رہے ہیں, ان کے کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے, لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کسی کی باری لینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ یہ مثالیں دیکھیں گے کہ لوگ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلاں کے گھر میں کچھ نہیں ہے اور فلاں زیادہ متاثر ہے. تو یقیناً کچھ منفی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ اپنے اوپر سوچنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ میں نے لوگوں کی حالت زار پیش کرنی ہے تو میری اخلاقی قدریں یا تقاضے کیا ہے. میں حالت زار کسی مزہ لینے کے لیے یا تفریح کے لیے پیش نہ کروں اور میں کسی چیز کو وائرل کرنے کے لیے اور لائکس کے لیے پیش نہ کروں. میں لوگوں کی حالت زار اس انداز سے پیش کروں کہ ان کی عزت نفس میں مجروح نہ ہو لیکن ان کا پیغام بھی پہنچے. ہم آج کل سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال صرف اور صرف چیزوں کو وائرل کرنے کے لیے اور پرسنل لائکس حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اسی چیز کا ایک بہتر استعمال کر سکتے ہیں. اور جو خصوصاً آپ نے خواتین کی طرف اشارہ کیا, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مختصراً بتاؤں. میں 2022 کے فلڈ سے لے کر ابھی تک صرف مختصراً خواتین کی جو مخصوص ضروریات ہیں اس کے حوالے سے تو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں کہ ہائیجین کٹس کے اندر وہ تمام چیزیں جو خواتین کو چاہیے وہ کیسے شامل کی جائیں, لیکن جو شیرخوار بچے ہیں ان ماؤں کی مختلف ضروریات ہیں تو ان کے لیے کون سی چیزیں شامل کرنی ہیں. پھر اسی طرح سے جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے کھانے کی کیا تقاضے ہیں, اور ان دنوں میں سب سے زیادہ ان 3 کیٹیگریز کی خواتین بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. تو ہم ان کے لیے بھی مخصوص چیزیں اور غذائی ضروریات کے مطابق چیزیں شامل کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی کٹ کو یا کسی بھی پیکیج کو تیار کیا جاتا ہے. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ, اور جو آپ نے بات کی نا کہ جب بھی آپ کہیں پہنچتے ہیں پہلے آپ ڈی سی آفس جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اچھا کہاں پر کس طرح سے آپ نے امداد پہنچانی ہے. چونکہ بنیر میں اسپیسیفکلی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ جس نے بھی یہاں پہ امدادی کارروائیاں کرنی ہیں پہلے ڈی سی آفس سے رابطہ کریں تاکہ ہم گائیڈ کر سکیں اور اس کو ایک انٹیگریٹ ایفرٹس ہو سکیں. کچھ لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز بھی کیا کہ نہیں جی ہم تو مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں کیسے روک رہے ہیں. تو پلیز میں چاہوں گا کہ آپ اسے گائیڈ بھی کریں. جو گروپس کی صورت میں اکثر دیکھتے ہیں والنٹیئرز جا رہے ہوتے ہیں, گروپ آف بوائز پلان کر لیتے ہیں کہ چلو جی ہم امدادی سامان یہاں سے لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی پہنچ جائیں, امدادی کارروائیوں میں حصہ لے لیں یا بس مدد پہنچا دیں کسی طرح سے. یہ کتنا ضروری ہے کہ نہیں ڈی سی آفس کو انوالو کرنا ہے؟ جی نہیں, بہت عمدہ بات آپ نے کی. دیکھیے یہ جذبہ
تو قابل رشک ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس جذبے کو ایک سمت میں لانا بہت ضروری ہے، چینلائز کریں. ڈی سی آفس کی طرف اگر آپ نہیں جا رہے اور اس کے سوا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو جو آپ نے انٹیگریٹڈ اپروچ یا باہمی رابطے کی اور مربوط کام کی آپ نے بات کی، وہ نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے ڈی سی آفس یا اے سی آفس، تحصیل سطح پہ اے سی آفس اور ضلع کی سطح پہ ڈی سی آفس، ان تمام جگہوں پہ وہ ایفرٹس یا جو کاوشیں ہو رہی ہیں اس کو مجتمع کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے اور ان کو بہترین پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کس قسم کے مسائل ہیں اور کون پہنچا ہے اور کون نہیں پہنچا. اگر آپ اس چیز کو نہیں کریں گے تو جتنی خدمات آپ اپنے طور پہ سر انجام دے رہے ہیں اس کے بہتر نتائج مرتب نہیں ہوں گے اور لوگوں کی بحالی کا کام نہیں ہو سکے گا اور لوگوں کی جتنی بھی خدمت ہوگی. اور اس میں یہ امکان موجود ہے کہ آپ چند جگہوں پہ بہت ساری چیزیں لاد دیں گے، اکٹھا کر دیں گے اور ضروریات سے زیادہ ہوں گی اور چند لوگ کئی دنوں تک محروم ہوں گے اور آپ ایک نئی آفت کو جنم دے رہے ہوں گے. تو میں تو اس کو اس طرح سے پیش کروں گا کہ آپ ایک جگہ پہ چیزیں اکٹھے کر رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ لوگ قسم پرسی کے عالم میں کوئی بھی چیز نہیں پہنچ رہی، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اور آفت کو جنم دے رہے ہیں. تو اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے، ڈی سی آفس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رابطے میں آ کے چیزوں کا تعین کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اور میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے ان تمام ضلعی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہترین کام کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا ہے تمام اداروں کو کہ کس طرح سے آپ کو پہنچنا چاہیے اور کسی بھی جگہ پہ آپ کو رکاوٹ نہیں آ رہی اور فی الفور آپ کو وہ معاونت فراہم کر رہے ہیں. بالکل، جو آپ کے لیے ایک سپورٹ آ جائے گی وہاں پہ اور آپ کو یہ بھی بتایا جا سکے گا کہ کون سا راستہ آپ کے لیے سیف ہے، کیونکہ بعض اوقات جب آپ والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایک جذبے کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم اپنی سیفٹی بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے اور ہمیں ہوتا ہے بس ہم پہنچ جائیں اور راستے میں پھنس جاتے ہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات بھی ہم نے اس دوران دیکھے ہیں. اچھا سر، آخر میں اس چیز کو بھی ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا، کلائمیٹ چینج. اس سال تو ہم نے دیکھا کہ کیا تباہی ہے اور ابھی بھی جو فورکاسٹ ہے، جو پریڈکشنز ہیں، اللہ کرے کہ وہ درست ثابت نہ ہوں اور ہم سب یہی دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو، ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو بلکہ محفوظ رکھے. کیا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ اتنے عرصے سے آپ کا ادارہ، بہت سارے اور ادارے ہم دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ کلائمیٹ پہ بات ہوتی ہے، کانفرنسز ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، گلوبل لیول پہ کام ہو رہا ہے، بٹ سٹل ہمیں کیوں اس کا امپیکٹ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ یا شاید ہم نے نیچر کو اتنا ڈیمیج کر دیا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے میں اب ہمیں شاید صدیاں لگ جائیں گی. میں آخری نقطے کے اوپر خصوصاً کہ ہم نے نیچر کو، یقیناً یہ مجموعی طور پہ ایک انسانی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں پاکستان کی ذمہ داری آپ دیکھیے کہ گرین گیس ایمیشنز کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن 0.01% پہ نہیں ہے اور یہ جتنی کچھ ہم بھگت رہے ہیں یہ اس گلوبل نارتھ یا دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اور وہاں سے جتنی یہ ایمیشنز ہو رہی ہیں اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم اپنی ذمہ داریوں سے جی نہیں چرا رہے، لیکن اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ہم بھگت رہے ہیں یا جو یہ آفات سامنے آ رہے ہیں، کلائمیٹ انڈیوسڈ جو ڈیزاسٹر سامنے آ رہے ہیں، اس میں بہت بڑا کردار ترقی پذیر ممالک کا نہیں، ترقی یافتہ ممالک کا ہے. تو بڑے مؤثر انداز سے ہماری حکومت نے اس کیس کو پیش کیا ہے. لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ قائم ہوا ہے. اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے وساطت سے ہم کتنی حد تک چیزیں اپنی ملک کی طرف لے کے آ رہے ہیں، ابھی اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف جائیں گے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں بطور پاکستانی کیا ہیں. دیکھیے یہ چیز تو ہو رہی ہے اور ہم کتنی حد تک ان کو قائل کر سکتے ہیں، یہ بہت دور رس کام ہے. لیکن جو حتمی کام ہم کر سکتے ہیں اپنے ملک میں بیٹھ کے اور اپنی ذاتی حیثیت میں بیٹھ کے، وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز سے بہت ساری آپ تبدیلی لا سکتے ہیں اور اپنی موسمی اثرات سے یا یہ جو موسمی تغیرات ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم تیار کتنے ہیں، ہم اس کے لیے آگاہ کتنے ہیں، ہم اس کے لیے آگے کتنا بڑھ رہے ہیں. یقیناً آگاہی کے لیے سیمینارز کا ایک کام ہے، ایڈوکیسی کا ایک کام ہے، لیکن یہ کام ایک حد تک ہو رہا ہے. آپ جب تک خود محسوس نہیں کر رہے اور اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. تو میں خصوصی طور پہ چھوٹے چھوٹے اقدامات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اگر کوئی کاشتکار ہے تو کاشتکاری کے اندر آپ دیکھیے کہ ہم پیسٹی سائڈ سے لے کر فرٹیلائزرز تک کتنی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو کہ زمین کی زرخیزی کو تباہ کر رہا ہے، جو کہ ماحول کو تباہ کر رہا ہے. ہم اس کے اندر کون سے متبادل انتظامات کریں گے. اسی طرح
रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि हमारी छतों के ऊपर जो पानी आ रहा है घरों पे उसको किस तरह से मैंने महफूज करना है ग्राउंड में ताकि अप्रैल और मई के अंदर जिसमें बिल्कुल हम खुशहाली वाला सूरत हाल हो जाती है तो हम उसके अंदर अपने पानी को कितना महफूज कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल नहीं कर रहे। फिर हम पानी को महफूज तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे कि घरों के अंदर आज भी हम इधर बैठ के ऐसे प्रोग्राम्स में तो इसकी निशानदेही करते हैं, लेकिन जब घरों में पहुंचते हैं तो क्या टपकने वाली जितनी टैप्स हैं मैं उसको महफूज कर रहा हूं, मैं पानी को बच्चों से लेकर बड़ों तक इसकी तरगीब दे रहा हूं कि पानी कैसे बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको छोटी छोटी चीज़ें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिर हमारे खुसूसन सनत के अंदर जितने लोग हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, उन्होंने अभी इस तरफ आना है कि वो किस तरह से अपने माहौल को बेहतर रख रहे हैं, क्योंकि उनकी सनतें उस वक्त चलेंगी जब पाकिस्तान होगा, उनकी सनतें उस वक्त कारोबार करेंगी जब पाकिस्तान माहौल साजगार होगा। तो आप पाकिस्तान को महफूज करेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें चल सकती हैं। तो इनफरादी और इज्तिमाई दोनों जिम्मेदारियों को मुश्तमा करना है, इकट्ठा करना है और पाकिस्तान को महफूज करना है, और इसको जितना टेक्निकली पेश करें मेरा ख्याल है लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। आसान करें इसको आसान करें कि आपने फितरत के साथ खेलना नहीं है, फितरत के साथ आपने मवाफिक होना है और फितरत के मुताबिक चलने की कोशिश करनी है। हम बहुत ज़्यादा जिद्दत पसंदी के अंदर अपनी ज़िंदगी को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे अंदर कंज्यूमरिज्म बढ़ चुका है। जैसे मेरा ख्याल है मेरे से पहले जो गेस्ट गुफ्तगू कर रही थी कि कंज्यूमराइजेशन इतनी हद तक है कि मुझे शूज़ अगर 2 चाहिए तो मैं 10 शूज़ की तरफ जाता हूँ, मुझे जोड़े अगर 5 चाहिए तो मैं 15 जोड़ों की तरफ जाता हूँ। तो इसकी पूरी वैल्यू चेन की तरफ पीछे देखना है कि इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए कितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि माहौल को ख़राबी तो हमें बड़ा ध्यान करना है अपनी सिर्फ अपने गिरबान में झांक के देखना है कि हम कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। पहले तो एज एन इंडिविजुअल ज़ाहिर है हमारी जिम्मेदारी कि हम ये करें, फिर ज़ाहिर इदारों के तवस्सुत से भी हम बात कर रहे होते हैं। जो आपने बात की इंडस्ट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से वो भी बहुत ज़रूरी है। इसमें बस एक बात हम ऐड करते हैं कि कल ही मैं देख रहा था कि बहुत से ऐसी जगहों पर जहाँ पर दरिया या नदी नालों के रास्तों पे आपने उनका रास्ता मोड़ा होता है, या आपने कोई होटल बनाया होता है, कोई घर बनाया होता है, कोई दुकान बनाई होती है, कोई खोखा बनाया होता है, आपने उसका रास्ता रोका है और आप उस रास्ता रोकने की वजह से तबाही बढ़ी है, लोगों की जानें गई हैं। तो मुकदमात होने चाहिए ऐसे तमाम अनासर के खिलाफ कि जिनकी वजह से ये तबाही होती है। बिकॉज जो NOCs जारी होते हैं ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि कौन NOC जारी करता है इनको, जब इस तरह दरिया के रास्ते में कोई ना कोई चीज़ बनती है। बिकॉज एक लॉ है, यस, बिकॉज लॉ है कि इतने फुट तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो उसके खिलाफ तो वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, get 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 bundle लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। आज आपका टॉप का बंदा शावीर आपको टॉप का व्यू दिखाने वाला है। पर टॉप का प्लान फ्लॉप हो चुका है, टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। अब ड्यू है तो शुरू है। वहाँ ऊपर पहुँचने का एक तरीका मैं जानता हूँ। क्यों फेंक रहे हो यार? तुम्हें कैसे पता? नहीं 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 ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट, सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स।
एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा हम बात करते हैं शायरी की। लेकिन अब जो शायरी लोग समझ रहे होंगे कि सुबह सुबह क्यों शेर लेके बैठ जाते हैं। वाकई हमें भी अक्सर कमेंट्स आ रहे थे, हम कहते हैं कि चले हर बंदे की नुमाइंदगी होनी चाहिए, हर फील्ड की नुमाइंदगी होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आज की जो शायरी है बड़ी ही मुख्तलिफ है, मुनफरिद है। और वो इस तरह से है कि आज जो संजीदा से संजीदा चेहरे हैं वो भी मुस्कुरा उठेंगे। और सुबह सुबह मुस्कुराना, हंसना बहुत मुश्किल, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम भी है, लेकिन हंस जाएं तो बहुत अच्छा भी होता है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा भी गुजर सकता है। तो आज हमारे साथ कौन मौजूद है? इदरीस कुरैशी साहब मौजूद हैं। मारूफ शायर है, मज़ाहिया अंदाज है उनका और बड़ा मुनफरिद सा उनका अंदाज है। बल्कि वो जब बैठे माइक चेक कराते हुए भी उन्होंने एक शेर से माइक चेक कराया, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। गुफ्तगू तो होगी, लेकिन एक शेर से आगाज हो जाए इस गुफ्तगू का, तो क्या बात है? हैं रूबरू जो देखिए मसनद नशीन हैं रूबरू जो देखिए मसनद नशीन हैं, क्या खूब मेजबान शुएब व सबीन हैं। वाह क्या बात, जबरदस्त शुरुआत ही बड़ी हैवी कर दी है इन्होंने। ये तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। वैसे कलर का बड़ा अच्छा आपने इंतखाब किया है जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी ड्रेस डिजाइनिंग करता हूँ, खुद करते हैं, उस पर तवज्जो देता हूँ। हाँ, अच्छा, चले ये अच्छी बात है। और हमें हर मुशायरे के लिए आपने खुद डिजाइनिंग करनी है। जी बिल्कुल, जबरदस्त। और रंगीन मिजाजी वैसे अच्छी भी होती है कपड़ों के लिहाज से भी, आपकी कलर्स मेक्स यू फील गुड। यस, दैट्स वेरी राइट। अब मुशायरे कितने तवातुर से मज़ाहिया होते हैं? जी हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक ट्रेंड होता है, रुझानात होते हैं। तो जो पिछले 20 साल गुजरे हैं वो तो मज़ाहिया मुशायरों के हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनमें कुछ कमी भी आ रही है। लोग, जो यंग जनरेशन है, अब मिजाज की बजाय संजीदगी पर फोकस कर रही है। लेकिन मिजाज ख़त्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम नमकीन शायरी कहते हैं। और नमकीन शायरी इसलिए कहते हैं, हालांकि स्वीट शायरी कहना चाहिए ना, सही बात है, लेकिन नमकीन शायरी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसे खाने में नमक होता है, बहुत कम मिकदार में होता है ना, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तब भी खाना बदमज़ा हो जाएगा, और नमक ना हो तो बेमज़ा हो जाएगा। तो इसलिए जितनी नमक की अहमियत है दीगर शायरी में, मिजाज की इतनी ही अहमियत है। वाह, अच्छा। इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये बताइएगा कि ये जनरली हम देखते हैं ना, कोई टारगेट, जैसे मज़ाक के एलिमेंट में हम देखते हैं, जैसे बीवी को बहुत टारगेट किया जा रहा होता है ना। जी जी। जब भी कोई हमने ऐसी बात करनी होती तो वो नॉर्मली हम देखते हैं बेगमाल को टारगेट किया जा रहा था। तो मज़ाहिया शायरी में भी ऐसा होता है कि किसी एक को टारगेट किया जाता है? किया तो जाता है, लेकिन आपने भी किया? जी, करते रहे हैं।
لیکن اب چونکہ یہ موضوع تھوڑا پرانا ہوتا جا رہا ہے. کیسے ویسے آپ میں بیویاں برا مناتی ہیں اب اور آج تو ہماری زوجہ ساتھ تشریف لے کر آئی ہوئی ہیں تو اس لیے ہم نے اکٹھے ہی واپس بھی جانا ہے تو احتیاط برتنی چاہیے. پڑوسنوں پہ بھی مزاحیہ شاعری ہوتی ہے, سالیوں پہ بھی ہوتی ہے, لیکن اصل میں یہ ہمارے معاشرتی موضوعات ہی ہوتے ہیں. جو سنجیدہ شاعر بھی اس پر لکھتے ہیں ان کا انداز سنجیدہ ہوتا ہے, ہم تھوڑا اس میں اس کو مکھن لگا کر پیش کر دیتے ہیں تو چیزیں وہی ہوتی ہیں. تو جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ آج کل جو مصنوعیت کا دور ہے, اصلیت کا کچھ نہ کچھ معیار ہونا چاہیے. صحیح, اصلیت کا کچھ نہ کچھ معیار ہونا چاہیے اور فلٹر کے بنا دیدار ہونا چاہیے. یہ مشکل کام ہے. بعض ایسے فلٹر لگاتے ہیں کہ پھر جب ہم ان کو ریئل دیکھتے ہیں پہچان ہی نہیں پاتے. ہم نے بھی دیکھا تھا پرسوں ایک اور فلٹر یاد نہیں آپ کو ایک ایونٹ پہ اصلیت کا جی شعیب صاحب جی اصلیت کا کچھ نہ کچھ معیار ہونا چاہیے اور فلٹر کے بنا دیدار ہونا چاہیے. اور ایک ہی محبوب ہو دھوکہ بھی دے سکتا ہے وہ, ایکسٹرا ایک اور بھی دلدار ہونا چاہیے. اللہ استغفر اللہ, ہم کوئی اس کو پروموٹ نہیں کرتے. آپشن تو ہونی چاہیے نا, کوئی آپشن نہیں ہونی چاہیے. ایک کے ساتھ رہیں, بیک اپ پلان, ایک کے ساتھ رہیں اور سنسیئر رہیں, اسپیشلی یہ جو مرد حضرات رہیں گے نا. اب اگر آپشن نہیں رہی تو پھر سیکنڈ آپشن چاہیے. اچھا آپ ایسے چیلنج دیں آج ادریس صاحب کو. کس بارے میں؟ آپ شاعری سے متعلق کوئی چیلنج آپ چیلنج میں کیا ان کے پاس آئی ایم شیور کہ نہیں سب سے بڑے چیلنج ہاں یوں کرتے ہیں کہ چلیں آپ نے کہا کہ ویسے تو بیگم کے ساتھ ہی واپس آپ نے جانا تو آپ چیلنج دیں, کنٹرول رکھیں گے اپنے آپ کو. بٹ سٹل کبھی بھابھی ناراض ہو جاتی ہیں, کبھی ان کا موڈ خراب ہو تو کس شعر سے مناتے ہیں, موڈ ان کا اچھا کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ دھمکیاں بھی لگا دیتے ہیں تو موڈ ان کا ویسے تو خراب ہوتا ہی نہیں. تو میں نے جب ان سے عشق کیا تو میں نے جو شعر کہا تھا پھر میں انہیں وہی سناتا ہوں تو وہ خوش ہو جاتی ہیں. اچھا وہ شعر کیا ہے؟ کہ عشق آسان سمجھ کر وہ چلی بیٹھ گئی, عشق آسان سمجھ کر وہ چلی بیٹھ گئی, اتنے چکر ہیں لگائے کہ گلی بیٹھ گئی. تو وہ پھر ہنسنے لگتی ہیں جیسے آپ ہنس رہے ہیں. کیا واقعی تو بس ہماری ناراضی اتنی ہوتی ہے. جی جی گلی کے چکر بہت لگانے پڑے تھے. جی ظاہر ہے پھر وہ گلی بیٹھ گئی, گلی دوبارہ کنسٹرکٹ کرنی پڑی. دیکھیں میں نے اس کو اتنا چاہا جتنا چاہا جا سکتا تھا. میں نے اس کو اتنا چاہا جتنا چاہا جا سکتا تھا, تھوڑی سی تنخواہ میں لیکن کتنا چاہا جا سکتا تھا. واہ کیا بات ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں مثلا دوسروں کی طرح اپنی بیگم سے ڈرتا نہیں ہوں, اور ہوتا کیا ہے کہ میں نے اس کو اتنا ڈانٹا جتنا ڈانٹا جا سکتا تھا, میں نے اس کو اتنا ڈانٹا جتنا ڈانٹا جا سکتا تھا, لیکن پھر بھی دل ہی دل میں کتنا ڈانٹا جا سکتا تھا. یہ تو ان کے حالات میرے خیال تمام مردوں کے حالات یہی ہوتے ہیں, اور جو کہتا ہے وہ نہیں ہوتے وہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں یہ آپ نے سچ کہا. جو کہتا ہے وہ اپنی بیگم سے نہیں ڈرتا وہ جھوٹ بولتا ہے, اندر وہ بھی ڈرتا ہے. چلیں اور کچھ شعر. اور یہ دیکھیں کہ ہم مثلا مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ واک کیا کریں. ٹھیک ہے, تو اب میں گاڑی میں واک کرتا ہوں. گاڑی میں واک کرتا ہوں؟ ہاں گاڑی میں واک کرتا ہوں میں. تو اسی طرح جب ہم لینگویج اپنی انگلش اور اردو مکس کرتے ہیں تو پھر وہ بھی کچھ نئی لینگویج بن جاتی ہے, لیکن وہ ہماری روزمرہ ہو گئی ہے اب. بالکل ایسے ہی ہے. تو چاند شعر دیکھیں کہ گاڑی میں واکتا ہوں, گاڑی میں واکتا ہوں, گاڑی میں واکتا ہوں, اردو میں ٹاکتا ہوں. واہ. گاڑی میں واکتا ہوں, اردو میں ٹاکتا ہوں, کپڑے پرستا ہوں, تب میں ڈرستا ہوں. اور ڈسٹنگ کو پرستا ہوں, پریس کرتا ہوں, پرستا ہوں, تب میں ڈرستا ہوں. اور ڈسٹنگ کو نیٹتا ہوں, کھانے کو ہیٹتا ہوں. بکے میں ریڑھتا ہوں, چائے کو پھیٹتا ہوں, پانی ڈرنکتا ہوں, ہر وقت تھینکتا ہوں. واہ
वाह, पानी ड्रिंकता हूँ, हर वक्त थिंकता हूँ। और देखें ये जो शायरी होती है ना हमारी तंज़ो मिज़ाह, ये लोग पूछते हैं, आपने पूछना है अभी थोड़ी देर बाद कि इसमें क्या फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो सवाल है, तो पूछ लें, आप पूछ लें क्या फ़र्क है, मुझे सर बताया ना इसमें। वो तो मैंने ही बताया ना आपको। तब बताया, जवाब भी तो आपने देना कि महफिल मेरे कलाम से है किश्ते ज़ाफ़रान, महफिल मेरे कलाम से है किश्ते ज़ाफ़रान, रंजो अलम छुपे हैं मगर अंदरूं बयान, रंजो अलम छुपे हैं मगर अंदरूं बयान। तो असल में एक ही चीज़ है दोनों शायरी, लेकिन अंदाज़े बयान उसलूब का फ़र्क है। अच्छा, कि हम कैसे उस बात को समझाते हैं, हम भी उन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं, लेकिन अंदाज सिर्फ मुख्तलिफ होता है। हाँ, अब देखें ना, जीन्स की पतलून में क्यों कैद होकर हम रहें, आदमी को साहिब शलवार होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो वो हर वक्त की कैद। अब देखें कई चीज़ें ऐसी हैं, हमारे जो मुहावरात हैं, ज़रबुल अमसाल हैं, उस पर मेरी एक किताब भी है, 45 पोइम्स हैं इसमें। लेकिन ये बच्चों की हैं। मेरे ख्याल में इस मौजू पर एक ही किताब जो है पाकिस्तान में नहीं अब तक शाया हुई है, मेरा चैलेंज है। अच्छा, अब देखें कथा कि हाथ धोते हुए अचानक ही, हाथ धोते हुए अचानक ही एक ज़रूरी सी चीज़ खो बैठा, हाथ से गिर गया फिसल कर वो, और मैं साबुन से हाथ धो बैठा। वाह, कमाल। हाथ से गिर गया फिसल कर वो, और मैं साबुन से हाथ धो बैठा। अब देखें, अभी पिछले दिनों भी और अभी भी हब्स का मौसम है, बिल्कुल गर्मी बहुत रही है इस दफ़ा, कि इतनी गर्मी शायद पहले नहीं रही। तो उसकी वजह सबको पता है कि हमने दरख्त काट दिए हैं और ग्रीनरी नहीं रही है। तो खुद अपने आप से गोया अदावतें पाली, खुद अपने आप से गोया अदावतें पाली, दरख्त काट के हमने इमारतें पाली। तो मिजाज में भी एक तंज की काट होती है और तो पैगाम भी होता है, और इसको बड़ा ज़रूरी पैगाम था ये। अच्छा, मेरे साथ देखें कि पैरोडी भी एक चीज़ होती है, तज़मीन होती है। तो मेरे साथ अमजद साहब ट्रैवल कर रहे थे, हम कतर जा रहे थे, तो वो कहने लगे कि इदरीस कोई शेर सुनाएं। मैंने कहा आपका एक मशहूर है ना वो शेर और मिसरा के, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। मैंने कहा मैं खाने की दावत पे था तो मुझे आपका मिसरा याद आ गया। तो मैंने उस वक्त कहा था कि नज़र उस मटन से फिसल गई, मेरा ध्यान फिश में चला गया। नज़र उस मटन से फिसल गई, मेरा ध्यान फिश में चला गया, वो मेरे नसीब का कोरमा किसी और डिश में चला गया। वो मेरे नसीब का कोरमा किसी और डिश में चला गया। जो कबाब तुमने उठा लिया उसे खाए जा, जो सलाद उसने छुपा लिया उसे भूल जा, उसे भूल जा। तो अमजद साहब फरमाने लगे इदरीस साहब बहुत शरारती है। बात तो ने ठीक की ना। अच्छा, बचपन से ही इसी तरह से मिजाज था या विद टाइम डेवलप हुआ, फिर आपने शायरी इस अंदाज से की और आपने कहा कि मैं इसी पैराए में शायरी करूँगा? जी, मिजाज तो ज़ाहिर है अंदर था मौजूद। मैं चचा हैरत के उन्वान से एक लिखता था, मेरा एक किरदार है जिस पर मुझे गवर्नमेंट का अवार्ड मिला हुआ है, इस पर मैंने 16 साल तक लिखा माशाल्लाह। तो उसमें भी मैं शायरी मज़ाहिया लिखता था, क्योंकि मैंने बच्चों से ही लिखना शुरू किया था, बच्चों के लिए लिखता था मैं। तो इसलिए फिर मैं जब ब्लैक टीवी के दौर में देखता था टीवी में, तो खालिद मसूद साहिब को, अनवर मसूद साहिब को, दीगर शुआरा को, जाहिद फ़खरी साहिब को, तो मुझे लगता था कि ये काम अच्छा है। तो शायरी मैं पहले संजीदा करता था, फिर मैंने इसका अच्छा रिस्पांस देखा, अच्छा फीडबैक आया। तो मुशायरों में मैं जब जाता हूँ तो हम लूट लेते हैं मुशायरा माशाल्लाह। तो फिर इसलिए फिर इसी तरफ मैं आ गया, और एक ही फील्ड में ज़्यादा रहना चाहिए ताकि आप उसमें ज़्यादा अपना तजर्बा आपका हो जाए। तो सब फोकस करके आप चल रहे होते हैं ना, ये भी ज़रूरी होता है। जी जी। तो अब देखें कि आप बेगम की बात करते हैं और इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, और इसमें महबूबा की भी बातें होती हैं कि सर से पाँव तक मेरे एसाब पर तारी हैं आप,
सर से पांव तक मेरे असाब पर तारी हैं आप, क्योंकि मेरे वजन से 200 किलो भारी हैं आप। सर से पांव तक मेरे असाब पर तारी हैं आप, क्योंकि मेरे वजन से 200 किलो भारी हैं आप। और एक शायर ने करी तारीफ अपनी ज़ौज की, हलवा भी अच्छा है लेकिन हलवे से प्यारी हैं आप। आए हाय हाय, हलवा भी अच्छा है लेकिन हलवे से प्यारी हैं आप। और ये देखिए कि सैकड़ों रख कर किताबें एक भी पढ़ते नहीं। आज का अलमिया है कि सैकड़ों रख कर किताबें एक भी पढ़ते नहीं। आप दानिश्वर नहीं हैं, एक अलमारी हैं आप। आए हाय कमाल, एक दानिश्वर नहीं है, आप अलमारी हैं दानिश्वर नहीं हैं, एक अलमारी हैं आप। आप यही देखें कि अब जो ये मिज़ा है इसमें संजीदा गुफ्तगू होती है, उसे बड़ी संजीदगी से करना पड़ता है। अब मैं एक दफ़ा फैसलाबाद गया तो वहाँ मैंने जाके 4 मिसरे, ये एक ऐसे ही जाती थी, एक नशिस्त थी। मैंने कहा बात अधूरी रह जाती है और ज़रूरी रह जाती है, बात अधूरी रह जाती है और ज़रूरी रह जाती है। 4 पराठे खा लूँ तो फिर हलवा पूरी रह जाती है। अच्छा, फैसलाबाद में जाके हंसाना मुश्किल लगता है आपको? बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे हमें लगता है कि जनरली उनकी जो तर्ज गुफ्तगू है उसमें मजाक का एलिमेंट बहुत ज़्यादा सवाल चेंज भी करते हैं। क्या ऐसा हुआ कि आपकी मज़ाहिया शायरी, कोई मुशायरा हो रहा वहाँ पे और आपकी शायरी के ऊपर आपको कोई जुगत पड़ गई हो, ऐसा हुआ कभी? नहीं, फैसलाबाद में मेरे मोस्टली रिलेटिव रहते हैं। ओके। और मैं भी वहाँ पे बहुत रहता हूँ, तो मेरा भी मिजाज फैसलाबादी हो गया हुआ है। ससुराल तो मुझे उनकी जुगतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं भी उन्हें डबल जुगतें मार देता हूँ, हिसाब तो बराबर करके आते हैं। जी। लेकिन ये ऐसी होता है कि ये फिल बदी होती हैं। ना मुझे अब याद हैं और ना हम याद करके जाते हैं, तो वो मौके पे ही जो बात होती है वो अच्छी लगती है। अच्छा जी, और आप सुनाए ना, आपने भी इतने शेर सुने हैं, तो आपको कौन सा आपको मिजाजिया शायर पसंद है, या आपको मिजाज पसंद ही नहीं है? नहीं, पसंद जरूर है, लेकिन आप वाली बात ये, बस सुन लेते हैं उस टाइम पे अच्छा लग जाता है, बट ऑब्वियसली याद रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। और मेरा ख्याल है कि ये शायरों का ही काम है, जिसका काम उसी को साझे वो बात भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा दीदी साहब, मज़ाहिया शायरी ज़्यादा मुश्किल है या फिर संजीदा शायरी? ऑब्वियसली फ़र्क तो एक तरह से हमें नज़र आता है, दोनों में बात तो एक अलग अंदाज में, लेकिन एक टॉपिक पे बात हो रही होती है, एक सब्जेक्ट ज़रूर होता है, कोई इशू होता है, सोशल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन क्या मुश्किल क्या आपको लगता है दोनों में से? देखिए, मैं करंट अफेयर्स पे लिखता रहता हूँ, और वो संजीदा अंदाज में भी होता है और मिजाज में भी होता है। मिजाज इसलिए हम मुश्किल समझते हैं कि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑडियंस के सामने, तो हमने फ़ौरन रिस्पॉन्स लेना होता है कि उस पर लाफ्टर आना चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। और जो संजीदा शायरी है उसमें भी है तो ऐसा, लेकिन उसमें बाज़ ऐसे गहरे शेर होते हैं जो कुछ देर बाद समझ में आते हैं, लेकिन मिजाज फ़ौरन समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि वो घर जाकर समझ में आए, तो वो उसी वक्त समझ में आए। ये सहले मुमतना में होना चाहिए, आसान ज़ुबान में होना चाहिए। इसमें